اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا محترم المقام جناب سید عمید احمد صاحب، آپ صدر ہیں پاکستان کونسل آف یوتھ کے، تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جبیر بن مطعم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی خمسۃ اسماء انا محمد وَأَنَا أَحْمَدٌ وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است۔ طور موج از غبار خانہ اش، کعبہ بیت الحرم کا شانہ اش۔ شاعر نشار میں کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام تو مسلمان کا دل ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر مومن کی جتنی بھی عزت ہے وہ اسی نام کی ہی بدولت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں طور موج از غبار خانہ اش۔ طور، کوہ طور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی غبار کا ایک ذرہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ کعبہ بیت اللہ کے لیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا گھر مبارک خود بیت الحرام ہے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ طور موج از غبار خانہ اش، کعبہ بیت الحرم کا شانہ اش۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور مجھ ناچیز کو بھی گفتگو یا اظہار خیال کا موقع دیا گیا، تو اس موقع کی مناسبت کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں جو میرے اور آپ کے دونوں کے کام آ جائیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آج اس عظیم جامعہ میں ہم جمع ہوئے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، تو نوجوانوں سے کچھ علمی اور فکری باتیں اس موضوع کی مناسبت سے کرتے ہیں۔ ایک علمی نقطہ ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا میں بہت سارے پھل موجود ہیں۔ اب ایک نظریے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پھلوں میں، ان سبزیوں میں ایک سبزی ہمارے پاس ہے گاجر، کیرٹ، جو کہ حجم میں بڑی ہے، اور آپ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ گاجر زمین میں اگا کرتی ہے۔ میں اپنے شعبے سے متعلق اگر گفتگو کروں تو تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گاجر میں جو کیلوریز کی تعداد ہے وہ 59 جول کے مطابق ہے۔ اس کو اگر عدد میں شمار کریں تو وہ 59 to 69 بنتی ہے، یعنی 70 جول۔ تحقیق سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گاجر میں جو طاقت موجود ہے اس کی ویلیو 70 جول ہے۔ اب گاجر کا تعلق زمین کے ساتھ، کیونکہ یہ زمین میں اگا کرتا ہے،
ہم اس نظریے کو، اس کانسیپٹ کو زمینی پیوستگی سے تعبیر کرتے ہیں. اس کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں ارتھ روٹڈنس. اور اس کی مناسبت ایک اور پھل دیکھتے ہیں جو کہ ہے کھجور. کھجور کا تعلق بھی زمین سے ہے، لیکن زمین سے بلند و بالا اگا کرتا ہے. تو تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کھجور کے اندر کیلوریز اور انرجی کی تعداد وہ 170 کے قریب ہے، یعنی 60 سے 70% کا اضافی طاقت، اضافی کیلوریز کھجور کے اندر موجود ہے. اب اس زمینی پیوستگی، اس ارتھ روٹڈنس، زمین کے تعلق اور زمین سے کچھ بلند تر تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کا سہارا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا ہے. من حلوہ ہے اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے نعمتیں اتر رہی ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم یہ زمین کی سبزیوں کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ آسمانی من، حلوہ اور بٹیرے کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں. تو قرآن کریم ان کی اس ڈیمانڈ پر، ان کے اس مطالبے پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں آسمان سے من و سلوہ تمہارے لیے نازل کیا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے، ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے، ہمیں کچھ لہسن چاہیے. تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، آپ کا پورا کلام اس نظریے پر گفتگو کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق زمین کے ساتھ ہو وہ حجم میں بے شک بڑی ہو مگر طاقت میں کم ہوا کرتی، اور جو چیزیں زمین سے بلند تر ہوں وہ بے شک کھجور کی طرح حجم میں چھوٹی ہوں لیکن طاقت میں بلند و بالا ہوا کرتی. اور وہ اس نظریے کو سمجھاتے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی ہری فانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. تو جس کا رابطہ، جس شخصیت کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جن کا رابطہ زمین سے یا زمینی خداؤں سے ہوتا ہے، وہ حجم میں بے شک بڑے ہوں مگر طاقت میں بہت تھوڑے اور مختصر ہوا کرتے ہیں. اور جن کا رابطہ اللہ رب العزت سے ہو جائے وہ حجم میں بے شک تھوڑے ہوں لیکن طاقت میں ہمیشہ بلند و بالا ہوا کرتے ہیں. تو علامہ اقبال اپنے پورے کلام میں اس نقطے کو سمجھایا کرتے ہیں. اب کچھ اور مثالیں لیتے ہیں اور ان مثالوں سے اس زمینی پیوستگی اور اس آسمانی تعلق کو سمجھتے ہیں. اب وہ ہمیں کیا نصیحت کر رہے ہیں، وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. اقبال اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں کہ سر از اسرار دی بر گویمت، داستان از مظفر گویمت، کہ اے نئی نسل کے نوجوان، آج میں تجھے دین کے رازوں میں سے ایک راز کی بات بتاتا ہوں. اور اے نوجوان،
میں تجھے سلطان مظفر کی کہانی سناتا ہوں. کہتے ہیں سر از اسرار دین کے رازوں میں سے ایک راز کی بات بتا دوں. اور کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں تجھے سلطان مظفر کی کہانی سناتا ہوں. وہ کیا کہانی ہے؟ کہتے ہیں اندر اخلاص عمل فرد فرید بادشاہ با مقام با یزید. کہتے ہیں سلطان مظفر بڑا ہی نیک اور عادل حکمران تھا، اور اس کا مقام اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا تھا. پھر اس کے بعد سلطان مظفر کے گھوڑے کا قصہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں سلطان مظفر کے پاس ایک گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کے خصائص بیان کرتے ہیں کہ وہ گھوڑا سلطان مظفر کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیارا تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں در تگیو فتنہائے رستخیز سنگ از ضرب سمیو ریز ریز. اور وہ گھوڑا ایسا تھا جیسے قیامت کا فتنہ معلوم ہوتا ہو. اور کہتے ہیں اس گھوڑے کے سموں کے نیچے، اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو پتھر آیا کرتے تھے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جایا کرتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں روز حیواں چو انسا ارجمند گشت از درد شکم زارو نجن. کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے میدان میں استعمال ہونے والا گھوڑا، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا. اب سلطان مظفر کے استبل کا جو حکیم تھا وہ کہتا ہے کہ سلطان اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اسے شراب پلانی ہوگی. کہتے ہیں کرد بے تارے علاجس الشراب ازب شہرا وارحاند از پیچ و تاب. کہتے ہیں اسے شراب پلائی گئی اور سلطان مظفر کا وہ بیٹوں سے زیادہ محبوب گھوڑا اس کے پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. اب اقبال کہتے ہیں شاہ حق بی دیگرا یکرا نخواست شر تقوی اس طریقے ما جداست. کہ زبانیں ہی نے یہ دیکھا کہ سلطان مظفر نے اس گھوڑے پہ سواری نہیں کی. کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اور دے گا، میں اللہ کی راہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرتا ہوں اور اس کے حلق سے اب شراب اتر گئی ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلطان مظفر اس پہ بیٹھ کر جہاد کرے. تو اقبال کہتے ہیں اے ترا بخشت خدا قلب و نظر تاتے مرد مسلمان نگر. کہ اے نئی نسل کے نوجوان اللہ تجھے قلب اور نظر عطا فرمائے، کسی مرد مسلمان کی اطاعت گزاری کو دیکھا کر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو وہ آنکھ عطا فرما دے جس سے آپ قدرت کے اسرار و رموز سمجھ پائیں، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے ترا بخشت خدا قلب و نظر، کسی مرد مسلمان کی اطاعت گزاری کو دیکھا کر، طاعت مرد مسلمان نگر. اور جن کو قلب و نظر عطا ہو جاتی ہے ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اقبال نے وہ عالم بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں ترقی کی منازل پر سفر کرو تو تمہیں کن لوگوں کا دامن ہاتھ میں تھامنا ہوگا. اور وہ فلسفیانہ، وہ نظریاتی نقطہ جو میں آج ان نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ نقطہ اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اسپین کی سرزمین ہے. اب ہم ان شخصیات جنہوں نے اپنا تعلق زمین کے بجائے آسمانوں سے جوڑا، جن کا ذکر ہم آج محفلوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں،
ان کی زندگی کا عالم کیسا ہوتا تھا، وہ اللہ رب العزت پر کس طرح یقین اور بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اسپین کی سرزمین ہے اور طارق بن زیاد آج اسپین فتح کرنے اس سرزمین پر پہنچ گیا ہے۔ اقبال نوجوانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ نوجوان کو وہ نظر عطا کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ آسمانوں سے آگے دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ ساحل پر پہنچ چکا ہے اور آج اس نے اسپین فتح کرنا ہے، کیونکہ رات کو وہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دریا پار کرتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ساحل پر آتا ہے اور ساحل پر اس کی فوجیں اترتی ہیں، اور فوجیں اتارنے کے بعد وہ تمام کشتیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ اب طارق بن زیاد کے ساتھ مسلم فوج موجود ہے، مسلم نوجوان موجود ہیں، وہ اس عمل پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سو گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، کہ طارق جب اندلس کی سرزمین پر ساحل پر پہنچتا ہے تو سفینوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ تو اس کے لوگ کہتے ہیں طارق تم تو غلطی پر ہو، دوریم و سواد وطن باسچو رسم ترکے سبب سے روئے شریعت کجا رواست، کہ ہم تو اپنے وطن سے بہت دور ہیں طارق، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ تو اللہ والوں کا ایمان دیکھیے، جنہیں اللہ نے قلب و نظر عطا کر دی ہے، ان کی کیفیت کو دیکھیے۔ اقبال کہتے ہیں خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، طارق ان کی بات سن کر ہنستا ہے اور اپنا ہاتھ تلوار کی دستی پر رکھتا ہے۔ کہتا ہے خندید و دست خیش بشمشیر برد و گفت، اور اس کے بعد کہتا ہے ہر ملک مل کے ماست کہ مل کے خدائے ماست، کہ ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ میرے خدا کی سرزمین ہے۔ اللہ والوں کا یقین کس قدر پختہ ہوا کرتا ہے۔ اب اقبال اور یہ تمام لوگ جن کو اللہ نے قلب و نظر عطا کی، یہ آپ سے اسی بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو وہ حقیقت بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس یقین کو پختہ کر لیجئے، اور جب آپ کا یقین اللہ رب العزت پر پختہ ہو جائے گا تو آپ بھی کہکشاؤں سے آگے دیکھا کریں گے، پھر آپ کے تذکرے بھی ان محافل میں ہوا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی قلب و نظر عطا فرمائے۔ اور اقبال کا وہ شعر کہ اے ترا بخشت خدا قلب و نظر، کہ اے میری نئی نسل کے نوجوان، اللہ تجھے قلب و نظر عطا فرمائے، کسی مرد مسلمان کی اطاعت گزاری کو دیکھا کر، وما علینا الا البلاغ۔